کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی، آگ لگنے کے بعد پٹاخوں کے گودام میں دھماکے، 27 افراد زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک۔ فائر بریگیڈ کی 12 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف، ایس ایس یو کمانڈو بھی جائے وقوع پر پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا نوٹس، رپورٹ طلب کر لی۔ رحیم یار خان میں ٹریفک حادثہ، 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 4 ریسکیو اہلکار بھی شامل۔ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ریسکیو 1122 کی ایمبولنس اور بس میں تصادم ہوا۔ ایمبولنس اور بس آمنے سامنے سے ٹکرائیں، ایمبولنس مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے، سرجانی ٹاؤن، منگو پیر، ناردرن بائی پاس اور نیو کراچی میں بارش۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا مختلف علاقوں کا دورہ، گرو مندر، جہانگیر روڈ، فیڈرل بی ایریا، شاہراہ پاکستان، شیر شاہ سوری روڈ اور دیگر مقامات پر گئے۔ کہتے ہیں شاہراہ پاکستان، شاہراہ اورنگزیب اور راشد منہاس روڈ پر ٹریفک کی روانی بحال ہے، شیر شاہ سوری روڈ بھی ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ کراچی میں بارش کے باعث مختلف حادثات سے اموات کی تعداد 17 ہو گئی۔ پی ای سی ایچ ایس خمیسو گوٹ اور گرو مندر سے 3 افراد کی لاشیں ملی۔ گلستان جوہر میں دیوار گرنے سے 3 بچے اور 2 خواتین چل بسیں۔ شاہراہ فیصل کالونی، شاہراہ فیصل، ڈیفنس نارتھ کراچی اور گزری میں کرنٹ لگنے سے 6 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ کراچی میں 2 روز کی مسلسل بارش کے بعد کئی مقامات پر اب بھی پانی موجود۔ کورنگی کراسنگ سے کورنگی 4 نمبر جانے والی سڑک سے پانی نہ نکالا جا سکا۔ کورنگی کازوے ندی میں بھی طغیانی کی صورتحال برقرار، کئی علاقوں میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن۔ ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی دنیا معترف۔ عالمی جریدے واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل کو مرد آہن قرار دے دیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک اور سخت فیصلے لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ عاصم منیر جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں۔ انہیں خود نمائی اور سیاست میں دلچسپی نہیں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو دیا، نہ ہی معافی کی بات کی۔ سہیل وڑائچ نے نامناسب حرکت کی، یہ ذاتی مفاد اور تشہیر کی کوشش ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سہیل وڑائچ کے کالم میں کیے گئے دعووں کی تردید کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے مطابق برسلز کے ایونٹ میں سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں۔ افسوس ہے سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے پوچھا، کوئی ایسا کیس دکھائیں جہاں سازش کے الزام پر سپریم کورٹ نے ضمانت مسترد کی ہو۔ سازش کے الزام پر اسی عدالت نے کچھ ملزموں کو ضمانت دی۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانتوں کی درخواستیں سننے والا بینچ بھی تبدیل ہوا۔ 3 رکنی بینچ میں جسٹس میاں گل حسن کی جگہ جسٹس حسن اظہر رضوی کو شامل کیا گیا۔ پاکستان اور چین خطے میں امن کے لیے متحد، سی پیک 2 پر تفصیلی بات چیت۔ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کے لیے چین کے عزم کو سراہتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی، تمام معاملات میں اتفاق رائے موجود ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا، پاکستان اور چین کے درمیان برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں، اعتماد اور محبت کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں بزنس سہولت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا، ابتدائی تجربات کتنے ہی مشکل ہوں، بڑی کامیابی کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ امید ہے نوجوان پی ایف سی کو کامیاب بنائیں گے۔ ہم کاروباری مراکز کو مقبول، پرکشش اور ایک رول ماڈل بنا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ینگ ٹیلنٹ جو ہے انشاءاللہ اس بی ایف سی کو پوری طرح کامیاب بنائے گا۔ دس از ہاؤ وی کین ریئلی
make these business facilitation centers popular, attractive, and if this becomes a role model in truest sense of the word, then this will replicate it all over Pakistan, inshallah. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے حوالے سے اشتراک پر تبادلہ خیال۔ قائم مقام امریکی سفیر کی نشان امتیاز ملنے پر محسن نقوی کو مبارکباد۔ پاکستان میں بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ محسن نقوی نے پائیدار عالمی امن کے لیے مخلصانہ اقدامات پر صدر ٹرمپ کی غیر معمولی کاوشوں کو سراہا۔ کراچی میں بارش وقفے سے ہوتی تو پریشانی نہ ہوتی، شہر میں 240 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا سندھ انتظامیہ اور مشینری نکاسی آب کے لیے متحرک ہے۔ غیر معمولی شدید بارشوں سے انفراسٹرکچر اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ، سندھ اور کراچی میں موسلادھار بارش سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کو ہر قسم کے تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم اور MQM رہنما خالد مقبول صدیقی سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ سیاسی قائدین کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA اور دیگر وفاقی اداروں کی بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور سیلاب سے 20 ارب سے زائد کا نقصان ہوا۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ارسال کر دی گئی۔ صوبے کے 20 محکموں کی 603 سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ بٹگرام میں سب سے زیادہ 214 سرکاری املاک تباہ ہوئیں۔ 37 سرکاری تعلیمی ادارے، 83 سڑکیں اور 10 پل مکمل تباہ ہوئے۔ بارشوں کے باعث 226 اریگیشن چینلز اور 68 واٹر سپلائی اسکیمیں بھی متاثر۔ پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری۔ پاک فوج کے انجینئرز کور کے دستے شانگلہ اور بنیر میں تعینات۔ پیر بابا بائی پاس تمام قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پیر بابا بازار میں رات بھر ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ 20 کلومیٹر طویل سڑک الوچ پورن 7 مقامات سے بحال۔ تربیلا ڈیم 100% اور منگلا ڈیم 75% بھر گیا۔ دریائے سندھ میں تونسا گڈو بیراج اور ہیڈ تونسا پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ دریائے سندھ میں سکھر بیراج، تربیلا کالا باغ اور چشمہ پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانی کی، گنڈا سنگھ والا پر نچلے درجے کا سیلاب۔ پلکھو اور بسنتر نالہ کے مقام پر بھی نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ شکر گڑھ میں نالہ بئی میں نچلے درجے کا سیلاب، نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ سیاسی کمیٹی نے اپوزیشن لیڈر کی نامزدگیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سیاسی کمیٹی کے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی پر شدید اعتراضات۔ اکثر ارکان نے محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کی مخالفت کر دی۔ سیاسی کمیٹی کی اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگیاں مؤخر کرنے کی سفارش۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب سے کیڑے مکوڑوں والی غیر معیاری درآمدی گندم خریدے جانے کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل نے 16 ارب 45 کروڑ کی خریدی گئی درآمدی گندم غیر معیاری قرار دے دی۔ آڈٹ رپورٹ 2024-25 میں گندم کی خریداری میں بے ضابطگی کی نشاندہی۔ گندم میں کھانے کے قابل نہ ہونے والے اجزاء پائے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز نے پاسکو سے 1,22,500 میٹرک ٹن گندم خریدی تھی۔ مظفر آباد میں بھارت کے لیے جاسوسی کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم نے مسجد بلال اور نالا شوائی کے لوکیشن بھارتی خفیہ اداروں کو فراہم کی۔ ملزم عبید جہانگیر کا تعلق کھائی گلا راولہ کوٹ سے ہے۔ ملزم نے حساس معلومات کے بدلے میں بھاری رقم وصول کی۔ دنیا بھر میں آج متاثرین دہشت گردی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کے تمام متاثرین کو سلام۔ اپنے پیغام میں کہا، پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہنے والا خون کا ہر قطرہ ہمارے عزم اور حوصلے کی گواہی ہے۔
اسرائیل کے مظلوم فلسطینیوں پر حملے جاری، تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق امداد کے منتظر 30 افراد بھی شہید ہو گئے۔ بھوک اور غذائی قلت کے باعث اموات کی تعداد 269 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 112 بچے شامل۔ غزہ میں شہادتیں 62,125 تک پہنچ گئیں۔ کیلیفورنیا سینٹ کا پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ کیلیفورنیا کی ریاستی سینٹ میں تاریخی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاک امریکہ تعلقات، ریاست کی معیشت، معاشرت و ثقافت میں پاکستانیوں کی خدمات کا احترام۔ عالمی شہرت یافتہ امریکی جج فرینک کیپریو 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ فرینک کیپریو کینسر میں مبتلا تھے۔ ان کے مقدمات کی سماعت سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی تھی۔ انتقال سے پہلے اپنے چاہنے والوں سے دعا کی اپیل کی تھی۔